السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بابا جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، اسی والا سے بات ہو رہی ہے، آیا کہ غلوف کر کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی یعنی مشکل کشا کہا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اسی والا سے یعنی ایک ہی مجلس کے اندر، ایک ہی سٹیج کے اندر مناظرہ ہو گیا، یعنی اکٹھے علماء کو بٹھا دیا گیا، جن کے اندر قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالیٰ اور مفتی انیف قریشی اور ساتھ ہی مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے ہیں۔ تو ناظرین، ان کے اندر بحث و مباحثہ مکالمہ جو ہے وہ ہم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہم تعریف کسی ڈاکٹر کی صاحب نہیں ہے، اویس ربانی عادت ہو گئی، عادت چلو آپ دعا کریں 16 سال کا رشتہ ہے، نہیں تو اسی وجہ سے آپ ڈاکٹریٹ کر لینا تاکہ ہماری بات صحیح ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا اچھا وہ من کن تو مولا پہ بھی ذرا تبصرہ کرتے ہیں، پھر مفتی صاحب کے پاس آؤں، بس وقت مختصر رہ گیا۔ قاری صاحب، من کن تو مولا یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ یہ دیکھیے کہ اگر ہمارے گھر میں اس طرح کی جب زچگی کی کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں یا ہسپتال میں جاتے ہیں؟ شاید قاری صاحب نے بہت زیادتی کی ہے آخری لفظ میں کہہ کر کہ کیا آل بیت کے گھرانے کی عورتیں ایسے حالات میں باہر، میں کہتا ہوں یہ ان کی جسارت ہے۔ یہی لفظ پہلے اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ صحیح روایت کے اندر حکیم بن خزام کی ولادت کعبہ شریف کے اندر موجود ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ روایت حدیثوں میں موجود ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی الفاظ اس صحابی رسول حکیم بن خزام کی والدہ کے لیے آپ بول سکتے ہیں، اور علی کی ماں کے لیے کیسے یہ لفظ آپ بول سکتے ہیں؟ پہلے پڑھیں اور تحقیق کریں کہ کس طریقے سے یہ ہوتا تھا۔ ہوتا یہ تھا، جو 15 رجب المرجب ہے، متعدد محدثین اکرام نے لکھا، اس زمانے کے اعتبار سے یہ اہل عرب کی عید کا دن ہوتا تھا، اور یہ اس حوالے سے ہوتا تھا کہ ان کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا تھا، یہ مردوں کے لیے ہوتا تھا۔ اس سے 1 2 3 دن پہلے چونکہ یہ دن وہ ہوتے تھے کہ پورے دائیں بائیں سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور ان کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا، لوگ اپنی محبت اور عقیدت سے اندر جاتے تھے۔ عورتوں کا بھی وہی معاملہ تھا، اور یہ سال کے بعد دروازہ کھلتا تھا۔ اچھا، اب ایسے حالات کرائن یہ بتا رہے نا کیسے باہر نکلیں، تو اس کو محدثین نے جواب دیا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے آئیں آپ۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہی ایام میں ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میں ایسے موقع پر یہ سعادت حاصل کر لوں۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد، چونکہ وہ خواتین کے ایام تھے کہ بھئی ان کے لیے دروازہ کھولا، وہ بھی تشریف لے گئیں۔ اب یہ ایک جس کو کہہ لیں کہ قدرتی امر ہے، کئی ان کی بھی خاندان کی رشتہ داروں میں کئی عورتیں ایسی ہوں گی جو بازار سودا لینے گئی ہوں گی اور اچانک کسی رکشے وغیرہ پر بیٹھ گئی اور معاملات ہو گئے تو اسپتال چلی گئیں۔ اب ان کو کوئی پوچھے کہ ایسے موقع پر تم کدھر گھوم رہی ہو، تو یہ وہ اس حوالے سے تشریف لے گئیں۔ حکمت خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہیں پر ان کی ولادت ہو گئی۔ کچھ کہہ رہے تھے اسی حوالے سے، میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ میری بات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، غلط رنگ سے اس کو ابھارا جا رہا ہے۔ اب آپ خاموش رہیں، میں چپ بیٹھا رہا، اب آپ خاموش رہیں، میری دفعہ میں ٹائم ہی ختم ہو جائے۔ نہیں ٹائم ہے، آپ جاری رکھیے، حالانکہ تیسری چوتھی دفعہ بولا جا رہا ہے، ٹائم نہیں ختم ہوتا، میں شروع کرتا ہوں ٹائم ختم ہو جائے۔ نہیں ہے، آپ بولیے تو۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، میں نے جب حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا، میں نے وہاں بھی یہ جملہ کہا کہ کعبۃ اللہ کی اصطلاح ہم یہ مراد نہیں لیتے کہ بیت اللہ کے اندر، میں نے اتنی وضاحت سے کہا کہ کعبہ کا ایریا بہت بڑا۔ یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ اصطلاح نہیں لے سکتے جب حقیقی معنی موجود ہے کہ دروازہ کھلا ہے اور اندر؟
قد ولدت اب آپ فی چپ رہے نا, جوف مجھے کچھ کعبے کہنے کے تو اندر دے نا. ولادت ہوئی, تو پھر اب بحث مجھے تو کس لیے؟ کہنے دے نا. آپ جاری رکھیے. آپ نے اس چیز کو میری لیے گستاخی کا باعث بنا دیا. نہیں, آپ نے ذکر غلط کیا ہے کہ ایسی خواتین اس موقع پر کیسے ان کا جاتی ہیں. اعتراض ہے, آپ اس کا جواب عالم میں جاتی ہیں, یہ اعتراض ہے. دیکھیے یہ بید بھی کیسا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اس کعبے میں وسعت پیدا کی اور یہ تک وضاحت کی کہ بیت اللہ کے قریب قریب گھر تھے صحابہ حرم کی کرام بات کے. نہیں ہے, فی جو بیت اللہ کعبہ کے کے لفظ ہیں. گھر تھے سارے, اور وہ سارے گھر کعبہ کے وہ اس میں کہلاتے تھے. فی کعبہ کے کہلاتے اندر تھے, یہ ٹھیک ہے. بتائیں. میں نے بھی چلیں ایک حوالہ دیں کہ یہ کہلاتے ہیں. ایک منٹ. پوری بات ہوئی. قرآن مجید کی اس آیت کا آپ ترجمہ نہیں, کر وہ کے فی بتائیں. ظرفیہ کی حدیم بات ہے. بالغ الکعبہ کا کیا مطلب ہے؟ بالغ الکعبہ, ہاں کیا مطلب ہے؟ یہ یہاں پر فی نہیں ہے. کعبہ فی نہیں ہے. فی ظرفیہ جو ہے نا, وہاں پہ حدیث میں فی ظرفیہ کعبہ ہے, تک پہنچے نا, لیکن فی تو ظرفیہ وہ بھی کعبہ کیا ہے؟ بھائی کعبے کے قریب بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر فی کے لفظ موجود قریب ہیں. کیوں ہو سکتا چلے ہے؟ ٹھیک فی ٹھیک. جو فی اس الکعبہ لیے کیا کہ وہ مطلب جو ہے؟ اللہ کے ولی وہ جو بھائی فی جو فی الکعبہ وہ حدیث کے جو لفظ گھر موجود ہیں. سیدنا علی کا جو حکیم بن خزام جی, جو فی طارق صاحب الکعبہ کیا میں کہہ رہے ہیں, پیدا مفتی طارق ہوئے. مسعود صاحب. تھوڑی سی جی بات ہے, تھوڑا سا قاری صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اگر قاری صاحب کو, سوری مفتی صاحب, ٹھیک ہے, جب بھی یہ مفتی صاحب ہیں, یہ قاری صاحب ہیں. جی, تو وہ میرا خیال ہے گستاخی پہ لے جانا تو بہت بڑا ظلم ہوگا قاری صاحب. انہوں نے جو نہیں, گستاخی نہیں کی, گستاخی نہیں کی انہوں نے. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ لیکن بیدبی کا انداز تو ہے نا کہ آپ کسی حضرت علی کی والدہ کے لیے یار حضرت بیت کی عورتیں کیا آپ یہ عزت صرف آپ لوگ کرتے ہیں, تو بالکل ہم اس کو ایمان کا جز سمجھتے ہیں. اور اسی لیے اس طرح ذکر کر رہے ہیں. یہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ اس کو ابھار رہے ہیں. اہل بیت کی خواتین کے لیے یہ بیت بھی ہے کہ انہیں کہا جائے کیسے موقع پر کہ ان کو باہر نہ, یہ کوئی میں کہتا ہوں ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے جو اہل حدیث اہل بیت سے محبت نہ کرتا. بس بہت کافی ہو گئی, بہت یہ اچھی کیا بات بات ہوئی. ہوئی؟ جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی. پہلے نمبر پہ ناظرین جو بات ہوتی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سے کہ ان کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی, تو ناظرین اگر یہ بات دیکھی جائے تو پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے حکیم بن حزام کی ولادت بھی بیت اللہ کے اندر ہی ہوئی ہے. اور اگلی بات ہم کرتے چلے, یہ دلیل آ کے ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہیں تو نہ یہ دلیل نہیں بنتی. پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے بھی وہ بیت اللہ کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں. تو ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلے, جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر کھڑے ہو کے, جب ہم قیام کرتے ہیں تو قیام کے دوران ہم سورہ فاتحہ کے یہ بھی الفاظ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ناظرین ایسے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی پڑھتے تھے. کیا مطلب؟ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ام القرآن ہے, یعنی قرآن کی ماں. ان کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے, ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے, اصحاب المثانی بھی کہا جاتا ہے, سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے. تو ناظرین قرآن کی ماں یہ بات کہہ رہی ہے جتنے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے حاجت مند ہیں. اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے, اللہ اکیلا ہی حاجت روا ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.